السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ تو آج میں ناول رحال بسیط خضر کا ایپیسوڈ 3 کا پارٹ 5 پڑھنے والی ہوں، اور اگر آپ لوگ چینل پہ نئے ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تو چلیے پھر اسٹارٹ کرتے ہیں۔ زرگل کو جہاز سے باہر نکلتے اور اس کیفے کے ڈور تک آتے شدید ٹھنڈ محسوس ہوئی، جو فر جیکٹ سے بھی کم نہ ہو سکی۔ وہ دونوں ٹائلز پہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اب اس بڑے سے کیفے کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ یہاں لکڑی تھی، کھوکھلی زمین، سامنے ان کے ایک 2 سیٹر تھا، مگر کافی اسٹیشن تقریباً دوسرے دروازے کے پاس۔ یہ کتنی عجیب سی سٹنگ ارینجمنٹ ہے۔ حبور نے تنقیدی نظروں سے تمام کا جائزہ لیا۔ البتہ زرگل بدحال تھی، اسے فی الوقت سب کچھ برا لگ رہا تھا۔ اب سمجھ آ رہی تھی جب حبور نے اس کو بولا تھا کہ نیند ضروری ہے تو اسے اس کی بات کیوں مان لینی چاہیے تھی۔ وہ دونوں اتنی منزلوں کا سفر طے کر کے آئے تھے، اور جہاں حبور تر و تازہ تھی، زرگل بالکل نہیں۔ دونوں کرسیاں کھینچ کے نڈھال انداز میں بیٹھ گئے۔ زرگل نے اپنا بیگ ٹیبل پہ رکھا۔ حبور فون پہ کچھ دیکھ رہی تھی، شاید کسی کا میسج جو چند گھنٹوں پہلے بھیجا گیا تھا، مگر کیفے کا انٹرنیٹ ابھی اسکین کیا تو موصول ابھی ہوا۔ روبی خالہ میں پک اپ نہیں کر رہی، حبور نے فون پہ دیکھتے کہا۔ زرگل کی تھکان سے بند ہوتی آنکھیں یکدم کھلی۔ ہیں؟ پھر ہم کیسے جائیں گے؟ ہمارے پاس تو کیب ایپ بھی نہیں ہے۔ میری کوئی ہمت نہیں اس وقت ایڈونچر کرنے کی یار۔ اس کا موڈ خراب سے خراب تر ہوتا جا رہا تھا۔ نہیں، یعنی کوئی اور آئے گا ہمیں پک اپ کرنے؟ روبی کو کوئی کلیگ دوست؟ یہ دیکھو۔ اس نے فون کی اسکرین زرگل کے سامنے بڑھائی۔ یہ پہنا ہوا گا وہ ویکس جیکٹ، بھورے سے ٹوپاز رنگ کی۔ زرگل الجھن زدہ نظروں سے اس جیکٹ کو دیکھے گئی۔ ہم پورے ایئرپورٹ پہ یہ ڈھونڈتے پھریں گے کہ ایسی جیکٹ کس نے پہنی ہے؟ نہیں نا، روبینہ نے اور بھی کچھ لکھ کے بھیجا ہے، رکو۔ اس نے فون واپس اپنی طرف کھینچا، نچلا میسج دیکھا۔ بھورے بالوں والا مرد، بھوری داڑھی، صاف رنگت، قدر عام سکت، ادھیڑ عمر شخص جو مسکرا رہا ہوگا 60% یقینی طور پہ۔ اس نے کسی جبر نامے کی طرح بیان کیا۔ یہ تمہاری خالہ کا دوست ہے یا ناول کا ہیرو؟ زرگل نے ناپسندیدگی سے اس گندے سے رنگ کی جیکٹ کو دوبارہ دیکھا۔ تمہارے دماغ میں ناول ہی پھنس گیا ہے، تم ادھر ہی بیٹھو، میں کافی لے کر آتی ہوں تاکہ تمہارے سر سے اس عجیب سے انسان کا بھوت اترے۔ تم انسپریشن کے لیے بھی تو ملا کون؟ ایک مرد؟ اخ۔ حبور آنکھیں گھماتے اٹھی تھی کہ زرگل نے تمسخرانہ انداز میں کہا، اب پیمنٹ کس سے کرو گی؟ ڈالرز میں کنورٹ کروایا تم نے ریال کو؟ حبور نے گردن ہلائی۔ اب کی بار زرگل اٹھی تھی۔ تم بیٹھو، میں لے آتی ہوں، پڑی آئیں خود مختار مضبوط عورت بننے۔ اور وہ بال شانے پہ اچھالتے آگے بڑھ گئی۔ حبور اس کو جاتا دیکھے گئی، یہاں تک کہ وہ اس کی نظروں سے گم ہو گئی۔ بہت سے الفاظ زبان کی مہک پہ ہی رہ گئے۔ اس نے سر جھٹک دیا، گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ کیا فائدہ؟ ان دونوں کو اب صرف انتظار کرنا تھا بھورے بالوں والے مرد کا۔ زرگل کو اندازہ بھی نہ ہوا کہ وہ کیفے کس قدر وسیع و عریض پیمانے پہ تعمیر شدہ تھا۔ ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک اس کے قدموں کی حالت یوں ہی تھی جیسے گدھے کو صحرا میں اونٹ سمجھ کر ٹہلوا دیا جائے۔ بالآخر وہ دروازہ نمبر 2 کے قریب آ گئی تھی۔ یہاں بھی اتنا زیادہ رش نہ تھا، البتہ بڑی بڑی شیشے، کھڑکیوں سے پانی کا منظر بے حد دلکش نظر آتا تھا۔ ان کھڑکیوں سے گردن اچکاتے فیری دیکھنا چاہتی تھی۔ اگر کافی اسٹیشن مقابل بنا تھا، وہ سفید فر جیکٹ پہ کراس باڈی بیگ پہنے بیلزیکس کافی کے نزدیک آ گئی تھی۔ سامنے کاؤنٹر پر رکھا مینیو پلٹنے لگی۔ اسے ان سب میں سب سے سستی کافی تلاش کرنی تھی۔ سر جھکائے منہمک انداز میں اوپر سے نیچے نظر دوڑاتے تلاش کرتی گئی۔ بال نیچے کو گر رہے تھے مگر اس نے پرواہ نہیں کی۔ ملائم زلفوں نے اطراف کی روشنیوں کو بجھا دیا تھا، ایسے کہ اس کے بالوں نے اس کی آنکھوں کے لیے غار بنا دی ہو۔ نظریں صرف مینیو کو دیکھ سکتی تھی، مصروف و فوکسڈ۔
ایک صفحے کو پلٹتے دوسرے پہ، اوپر سے نیچے، دائیں سے بائیں کے لسٹ میں، ہر ایک آپشن جو نظروں سے چھوٹ نہ پائے۔ ایکسپریسو کے لسٹ میں امریکانو وائٹ سنگل شاٹ دیکھو۔ اس کے عین برابر سے آتی آواز پہ اس نے چونک کے گردن گھمائے، بال پیچھے ہو گئے اور چند اس نے خود کیے۔ اس کے برابر چند فاصلے پہ بار بنا تھا جس کو اس نے پہلی نظر میں نوٹس بھی نہ کیا، اور اب اس کی چوکھٹ پہ ایک مرد کھڑا تھا، اس سے چند فٹ اونچا، جسے وہ نہ دیکھتے ہوئے بھی نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ ہیلو اسٹرینجر، وہ بار کاؤنٹر پہ کونی جمائے ہاتھ سے ہیلو کہتے بولا۔ چہرہ ہر بار کی مسکرا رہا تھا، البتہ اس کی آنکھیں کچھ معنی خیزی سی امنگ تھی جو اندیکھی محسوس ہوئی۔ زرگل کی آنکھوں میں اچنبھا ابھرا، پھر چمک۔ تم مجھے اسٹاک کر رہے ہو؟ وہ مینیو پہ ہاتھ جمائے بولی، اب اس کی طرف مخاطب تھی۔ مجھے لگا تم اپنے فیٹ گیم پہ بہت بھروسہ ہے۔ آئزک نے کندھے اچکائے۔ زرگل کی نظروں سے پیچھے کھڑکی سے آتا منظر چھپ گیا تھا، مگر اس کی آنکھیں اس منظر کی عکاسی کر رہی تھی۔ زرگل نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا، وہ اس کے ہاتھ میں موجود خالی گلاس دیکھ رہی تھی جس میں برف کے ٹکڑے تھے جو نارنجی رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ اسٹرا بھی موجود تھا، ایسے جیسے مشروب پی لیا گیا ہو۔ زرگل نے پھر سے اسٹرا اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ سرخ نہیں تھی مگر بوجھل ضرور تھی۔ میں نے سنا ہے شراب پینے والے لوگوں کی کمپنی اچھی نہیں ہوتی۔ اس نے پھر سے اپنا فکرہ دہرایا، مگر کہیں اندر اس کو یکدم اس شخص کے لیے فکر ہوئی، یہ شاید تجسس تھا۔ وہ اتنا ڈرنک کر کے بھی نارمل انداز میں بات کیسے کر رہا تھا؟ آئزک اس کی بات پہ سر جھکا، وہی کھائی جاسی گہری آواز میں ہنس دیا، پھر آہستہ سے گلاس ٹیبل پہ رکھ دیا، اسے کھسکا دیا۔ اور میں نے سنا ہے کہ زیادہ کہانی کرنے والے لوگوں کی کمپنی بھی اچھی نہیں ہوتی۔ وہ ایک آنکھ دباتے بولا۔ زرگل نے آئی برو اچکائے۔ ٹرائی می، اس نے جسے چیلنج کیا۔ اس کے پاس بھی جواب کا جواب تھا۔ ہاؤ شوڈ آئی ٹرائی یو؟ وہ اسی نڈھال و بھاری آواز میں بولا۔ اس لمحے بھر کو اس کے جواب پہ بالکل ساکت ہو گئی، منہ کھلا، لب ہلائے، جواب ندارت۔ اوہ! آئزک کے غیر متوقع جملے نے اس کو لاجواب کر دیا تھا۔ سرکشی سے اس نے اپنا سر پلٹایا۔ پھر ملتے ہیں گرنگو۔ بڑی بڑی پھٹی پھٹی آنکھیں مینیو پہ جمی تھی۔ ایم سوری۔ اس کے جواب پہ اس نے دوبارہ سر پلٹایا تو آئزک ماتھے کو 2 انگلیوں سے مسل رہا تھا۔ اب کے گل بھری نظروں سے زرگل کو دیکھا۔ بریچ آف باؤنڈری، رائٹ؟ اس نے تصدیق چاہی، چہرہ بھینچ لیا۔ زرگل نے نہ چاہتے ہوئے بھی سر اس بات میں ہلا دیا۔ ان دونوں کے درمیان ایک عجیب سی خاموشی در آئی تھی۔ زرگل نے الجھن زدہ انداز میں تو کافی کے آرڈر دیے، اور وہ اس کے قریب کھڑا خاموشی سے اپنا گلاس واپس کر رہا تھا۔ تم یہاں اکیلے کیوں بیٹھے ہو؟ اس نے بالآخر پوچھ لیا۔ کسی کا انتظار کر رہا ہوں، عام سے انداز میں جواب دیا۔ میں اور حبور بھی کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ آئزک نے چہرہ اٹھایا۔ تمہاری دوست کا نام حبور ہے؟ اس نے سوال کیا۔ یس، حبور کاشف۔ وہ خاموش رہا، پھر زرگل نے ہی دوبارہ اس سے سوال کیا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ البتہ اسے یہاں کی جگہوں کا اتنا علم نہ تھا۔ آئزک نے مسکراہٹ دبائی، اور زرگل کو معلوم تھا وہ کیا کہنے والا ہے۔ ہو نوز؟ وہ اف کیے بنا نہ رہ سکی، پھر اس کی کافی بھی اس کے سامنے پیش ہو گئی۔ قسمت میں ہوا تو پھر ملتے ہیں گرنگو۔ آئزک اسے ٹھہراؤ کے ساتھ دیکھ رہا تھا، آنکھوں کی پتلیاں بڑی بڑی تھیں، اور پھر وہ ہاتھ سے بائیں کرتا پلٹ گیا۔ کوئی جواب نہیں دیا تھا، نہ اس کی امید کی تائید کی، نہ تردید۔ وہ امید زرگل نے لگائی تھی، اس امید کے سہارے اس نے ہی انتظار کرنا تھا۔ کافی کا کپ اٹھانے کی جگہ اسے دور جاتا دیکھے گئی، جہاں اس کے بیگز تھے۔ وہ حال تھا، اسے کبھی ٹھہرنا نہیں تھا۔ پبلک لفٹ میں کتوں کے لیے جگہ نہ تھی۔ اتر کینیڈا انٹرنیشنل ایئر لائنز سروسز کو عظیم القبات سے نوازتے اسکلیٹر سے اوپر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ایک ہاتھ میں اس کے جنسن کا پٹا تھا، اور جنسن جو اس کے پاؤں کے ساتھ ٹک کے کھڑا۔
زبان نکالے ہانپ رہا تھا. اسے وہاں پہنچتے دیر ہو گئی تھی اور وہ اب فون پہ نظریں گاڑے ہوئے تھا. اسے کیفے اسپایا کی طرف جانا تھا. چونکہ YWS ایئرپورٹ اسکاربرو سے سب سے نزدیک تھا، اسی لیے وہ کافی مرتبہ یہاں ٹریول کے دوران آ چکا تھا. ہر جگہ کا راستہ اچھے سے معلوم تھا. سیکیورٹی کو کراس کرتے وہ راہداری میں آگے بڑھا. ساتھ وہ کچھ نہیں لایا تھا، بس ایک کتا تھا جس کو گھر اکیلے چھوڑنا اسے عجیب لگا. کیفے اسپائر کا مرکزی دروازہ کھلا ہوا تھا، البتہ اسے اس وقت دور 2 کی طرف جانا تھا. سو وہ کاؤنٹر کی ایک طرف سے دوسرے راستے کو چل دیا. تیز تیز قدم. غیر متوقع طور پر اس کا دل بھاری نہیں ہو رہا تھا. پورے راستے وہ یہ سوچتے آیا تھا کہ اس کی ملاقات آئزک سے کیسے ہوگی، وہ کتنا بدلا ہوا ہوگا، اس کو کیا کہے گا، آئزک اس کو کیا کہے گا. بہت سے سرکمٹانسز تھے جو ذہن میں ابھرے اور انہیں ٹیکل کرنے کے طریقے اسے بے چین کر رہے تھے. مگر جب تک وہ پارکنگ میں گاڑی لگاتے باہر نکلا تھا تو اس نے سب سے پہلے ایک گہری سانس بھری تھی اور گاڑی سے ٹیک لگائے وہ چند لمحے کے لیے ٹھہر گیا. تمام چیزیں اس نے ذہن سے جھٹک دینی تھی، تمام خدشات، امیدیں. وہ آئزک کو فی الوقت صرف پک اپ کرنے آیا تھا، اسے بس اتنا ہی سوچنا تھا، اس سے آگے نہیں. اور پارکنگ سے نکلتے کیفے کے دروازے دوم تک آتے آتے اس کا ذہن و دل خالی تھا. کسی بھی سوچ سے، کسی بھی احساس سے. کوئی ماضی اس کے سامنے نہ تھا. اس نے لمبے سے ہینڈل پہ ہاتھ رکھا. وہ ایک مخصوص آواز کے ساتھ باہر کی طرف کھلا. عطر نے ایک قدم اندر کو بڑھایا، پھر دوسرا، پھر جنسن کے پنجے اندر کو بڑھے. باہر کی حرارت اندر سے کم تھی. اندر کے کیفے میں تھوڑی سکون بخش گرمی محسوس ہوئی. وہ دونوں اندر آ گئے تھے اور دروازہ ان کے پیچھے بند ہو گیا. سامنے کافی اسٹیشن سے تازہ خوشبو اور دھواں اٹھ رہا تھا. عطر نے فون جیکٹ میں ڈال دیا. وہ صبح کی پولو شرٹ پہ جس پہ ایک جیکٹ کا رد و بدل کرایا تھا اس نے پھر تارانہ نگاہ سارے پہ ڈالی. اسے ایک وجود کی تلاش میں. کافی اسٹیشن اس کے برابر میں ایک بار تھا جہاں لوگ کم تھے اور شور زیادہ. شیشے سے شیشے کے ٹکرانے کا شور، ماسکیٹو نیٹ میں پھنسے مچھروں کا شور، دور کھڑکی سے اٹھتا ساحل کا شور. ہر ایک چیز جو اس کی نظروں سے گزری تھی. مگر پھر اسے جنسن کے بھونکنے کی آواز آئی. اس نے نیچے اپنے پاؤں کے جانب دیکھا. بھورا کتا کسی طرف اشارہ کرتے چیخ رہا تھا. اور پھر عطر نے اس کے زاویے میں دیکھا. کنارے کے 4 سیٹر پر بیٹھا وہ اکیلا مرد. وہ بے نیاز سا کھڑکی کے باہر دیکھ رہا تھا، کانوں میں ایئرپوڈس ڈالے. عطر کو اپنے ہاتھ پہ دباؤ محسوس ہوا. جنسن اپنے آپ کو اس کی گرفت سے کھینچ رہا تھا. البتہ وہ جنسن کے کھچاؤ کو نوٹس نہ کر سکا. اس کی نظریں ایک جگہ ٹھہر گئیں اور پھر قدم تھے جو آگے بڑھے، ایک کے بعد ایک، چھوٹے چھوٹے قدم جو آواز نہیں کر رہے تھے. اطراف کے لوگ جو وہاں کام کرتے ہوئے اس نئے داخل مرد کو دیکھ رہے تھے. اس کے کتے کو. وہ کافی اسٹیشن کو پار کر گیا، بار کو بھی، اور پھر وہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا. خاموشی سے اسے دیکھے گیا. آنکھیں بالکل خالی تھیں، ان میں کچھ نہ تھا جو اس کے احساسات کو بیان کر سکے. اس کے ہاتھوں کی رگیں جنسن کے کھچاؤ کو برداشت کرتے ابھر گئی تھی. ماتھے پہ پسینہ در آیا مگر وہ بے جان اس کے وجود کو دیکھے گیا. چھوٹے بال اب بکھرے بکھرے سے ہو گئے تھے. معصوم اور نرم چہرہ اب سخت و تراشیدہ تھا. داڑھی جو کبھی سیاہ سی ہوا کرتی تھی اب سفید سرمئی ہو گئی تھی. آنکھیں جن کے کنارے اب کمزور لگنے لگے تھے. لبوں کے اطراف پہ بنا مسکراہٹ کے بھی اسمائل لائنز موجود تھیں. ہاتھ جو کبھی کسی بھی نقش و نگار سے صاف تھے اب وہاں سیاہی دور سے نظر آتی تھی. یہ وہ آئزک نہیں تھا جس کو وہ 10 سال پہلے مینہٹن کے اپارٹمنٹ میں اکیلا کرایا تھا. اس نے دیکھا بغور. یہ وہ آئزک تھا جس کو 10 سال اس خالی اپارٹمنٹ اور گھائل روح نے تشکیل دیا تھا. یہ اس کا آئزک نہیں تھا، یا شاید آئزک اس کا کبھی نہیں تھا. عطر کے لب پھڑپھڑائے. وہ کچھ بولنا چاہتا تھا. وہ پارکنگ میں کیے گئے وعدے کو یاد رکھنا چاہتا تھا. اسے اس وقت کچھ نہیں سوچنا تھا. اس نے بدک ہاتھ اٹھایا.
لبوں پہ غمگین سے مسکراہٹ ابھر آئی. اس کے سامنے ہاتھ ہلایا اور پھر حلق سے گیلی آواز ابھری. ویلکم ہوم مائی ڈیئر. کانوں میں بانس گشت کرتے ہلکے میوزک کے باہر اس کو ایک آواز سنائی دی، بے حد قریب سے. ایک ایسی زبان میں کہا گیا جملہ جو اس نے شاید 10 سال بعد کسی کے منہ سے سنا. جرمن. اس نے 10 سالوں میں جرمن نہیں بولی تھی، نہ استعمال کی تھی، مگر وہ اس آواز کو پہچانتا تھا. دھیمی ٹھہری ہوئی آواز، کسی ساحل کی ریت کی طرح بھیگی آواز، ایسی آواز جس میں جرمن تلفظ کی جھلک نمایاں رہتی تھی. اس نے بالآخر آنکھیں کھولی. وہ جانتا تھا اس کے برابر کون کھڑا ہے. وہ جانتا تھا کہ وہ وقت تھا جب اسے سب معلوم تھا. سامنے سمندر کا پانی موجود تھا، بہتا ہوا، اور اس پہ تیرتی ہوئی فیری. آئزک نے کانوں سے یہ پور جدا کیے، انہیں مٹھی میں دبا لیا. ایک گہری سانس خارج کی جو ڈگمگاتی دھڑکن کی ترتیب کے ساتھ لڑکھڑا گئی، مگر وہ چہرہ پلٹتے ساتھ کھڑا ہوا. آنکھوں نے زاویہ تبدیل کیا. اتر اس کے سامنے موجود تھا، وہی بھورے بال جو قدرے سیٹ تھے، بھوری داڑھی جس کی خط بنی ہوئی تھی، آنکھیں جو ہر بار کی طرح مدھم تھی، چہرہ جیسے کبھی ایج کیا ہی نہ ہو. آئزک نے آہستہ سے رپورٹس کو جیب میں ڈال دیا. اتر نے بالآخر اس کی آنکھوں میں دیکھا. اس کے پیچھے سے آتی روشنی اب چھپ گئی تھی، اور وہ جانتا تھا، وہ اچھے سے جانتا تھا کہ جو آنکھیں اسے فی الوقت گہری نیلی لگ رہی ہیں وہ سرمئی سے ہلکی نیلی آنکھیں ہیں. روشنی نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا تھا. فائزک کو اندھیرے میں بھی پہچان سکتا تھا. سرخ آنکھیں اور بال کے ساتھ رکھے اس کے بیگس نے اسے سب بتا دیا تھا. اتر نے اس سے آنکھیں ملائے رکھی، البتہ وہ تھوڑا لمبا ہو گیا تھا. پھر وہ بولا، آواز اور خستہ ہو گئی. کیسے ہو؟ میں نے تمہیں مس کیا. آئزک کے بوجھل چہرے پہ مزید ناپسندیدگی در آئی. اس نے ہاتھ کی درمیانی انگلی اسے دکھاتے ناگواری سے بولا، اور پھر اس کی نظریں اتر کے پاؤں کے قریب جا ٹھہری. وہ بھورا سا کتا اسے گردن ٹیڑھی کر کے زبان نکالے بے حد عاجزی سے دیکھ رہا تھا. آئزک کے پاؤں خود بخود زمین پہ جا لگے. آنکھوں میں یکدم اس کتے کی سیاہ آنکھوں کا عکس در آیا. اس نے جنسن کو ہاتھ نہیں لگایا، وہ ہاتھ ہی نہ اٹھا سکا. وہ بے جان سا بیٹھا رہا. بھرے کیفے میں وہ آلتی پالتی مارے بیٹھ گیا. اور پھر اتر نے جب اس کو دیکھا تو اس کی ہلکی نیلی آنکھوں میں پانی جمع ہو رہا تھا. اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا. اس نے جنسن کا پٹا ہاتھ سے چھوڑ دیا. وہ لمحے کی دیری لیے بنا آئزک سے جا ملا تھا، اور آئزک اس کے اتنے بڑے وجود کو بدک سنبھال پایا تھا. پہلے حیرت تھی اس کی آنکھوں میں، اور پھر صرف دھندلاپن. اس نے دونوں ہاتھوں سے جنسن کا منہ تھاما، اور پھر اس نے کس کے جنسن کے پورے وجود کو خط سے لگا لیا تھا. یہ غروب آفتاب کا وقت تھا جب وہ گیلری میں بیٹھے ہوئے تھے. ان دونوں کے درمیان کافی کے کپس موجود تھے، اور آسمان جامنی رنگوں میں ڈھل رہا تھا. بادل جو گلابی رنگ کے تھے، اور سورج جو نارنجی زرد سا بہت سے شیش عمارتوں کے پیچھے ڈوبتا چلا جا رہا تھا. آئزک کی گود میں وہ چھوٹا سا کتا تھا جو زبان نکالے سو رہا تھا، اور آئزک کی نظریں اس پہ منجمد تھیں، اس کے نیلے پٹے پہ جس پہ اس کا سنہری رنگوں میں نام تحریر تھا. وہ بار بار اس کا سر ہلا رہا تھا جسے یقین نہ آ رہا اس کی گود میں ایک جانور ہے. اب اس کا خیال تم ہی رکھو گے. مسکراتے لب کافی اب کافی کے کپ پر ٹک گئے تھے. اتر 2 عمارتوں پہ چلتا اشتہار دیکھے اس سے بولا. جب آئزک نے گردن پھیری، تھینک یو اتر. آسمانی رنگ میں اس کے بال اور پوری داڑھی گہرے لگنے لگے. اس شخص کے لیے اس کی آنکھوں میں آنسو پسندیدگی ہمیشہ موجود رہتی تھی. اتر نے پرسکون سی نظریں واپس اس پہ مرکوز کی، اور پھر آگے بڑھ کے اس کی گود میں موجود کتے کے سر پہ ہاتھ پھیرا. اسی مصروف سے منہٹن کی حسین سی شام کے سائے میں وہ بولا تھا، میں تم سے اپنائیت رکھتا ہوں زید. جو تمہیں پسند ہے وہ مجھے پسند ہے، اور ہمیشہ ایسا ہی رہے گا. آئی اڈور یو. اس نے پھر سے کافی کا گھونٹ بھرا. آئزک کی نظریں اس پہ سے ہٹی نہیں. وہ اس کے ہر لفظ کو سمجھتا تھا. جیکٹ پہنا وہ مرد اب تک
اشتہار دیکھ رہا تھا۔ شام کے بعد اس کو اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ ڈنر پہ جانا تھا۔ آئزک نے سوچا جب وہ رات بھر اکیلا ہوگا، جب اس کا کتا اٹھ جائے گا تو وہ کیا کرے گا۔ بہت سے پلانس تھے اس کے پاس، مگر وہ دونوں ابھی شام کے گزر جانے کا وقت دیکھ رہے تھے۔ پرسکون، آرام دہ گیلری میں جس کی گرل پر اتھر نے گدا بچھایا تھا۔ گیلری چونکہ لوہے کی تھی تو اس پہ گدا آرام دہ محسوس ہوتا تھا۔ اتھر ہر مسئلے کا حل فگر آؤٹ کر لیتا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ آنسو کا پہلا قطرہ کب اس کی آنکھوں سے نکلا اور پھر کب وہ ایک قطار بن گئی۔ بہت سے لوگوں کی نظریں اسے اپنے اوپر موجود محسوس ہوئیں، اتھر کی بھی۔ وہ جانتا تھا وہ اسے دیکھ رہا تھا، پھر ایک اور مرتبہ دیکھ رہا ہے کہ ایسا کتنا بہادر نہیں جتنا لوگ اسے سمجھتے ہیں، مگر اس وقت وہ ان سنہرے بالوں کے گرد اپنا چہرہ چھپائے ہوئے تھا جس نے اس کی زندگی کے اندھیرے کو چمکا دیا تھا۔ اسے اپنے کان کے پاس جنسن کی پتھریلی اور نوکیلی زبان محسوس ہوئی، مگر اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے جنسن کا وجود تھامے ہوئے تھا۔ بال بکھر گئے تھے، پوری شرٹ کے اندر پہنی سفید ٹینک پہ اس کے سنہرے بال چپک گئے تھے، مگر اسے پرواہ نہ تھی۔ ان 10 سالوں میں اس نے جنسن کو مس کیا تھا۔ ان 10 سالوں نے اسے بتایا تھا کہ اس کے لیے وہ کتنا اہم ہے۔ ان 10 سالوں میں اسے محسوس ہوا کہ اسے ان سالوں میں اپنے اور اس کے ساتھ بنائے گئے یادوں کی کتنی ضرورت تھی۔ اسے ان سب میں اندازہ نہیں ہوا تھا کہ وہ کتنا بڑا ہو گیا ہے۔ اس کے بال اب تک اتنے ہی ملائم ہیں، البتہ آئزک نے 10 سال تک اس کی کیئر کی تھی۔ اس کا وجود گرم تھا، البتہ وہ منہٹن کی نرماہٹ میں 10 سال نہیں رہا۔ اس کے منہ سے اس وقت بدبو نہیں آ رہی تھی، البتہ اس نے 10 سالوں میں جنسن کو سب برش نہیں کروایا۔ اس نے ان 10 سالوں تک جنسن سے رابطہ نہیں رکھا، مگر وہ آج بھی اسی طرح تر و تازہ، خوش و وجیحہ تھا جس کے پہلے۔ اور پھر اس کے پیچھے کھڑا مرد تھا۔ یاسیت زدہ مسکراہٹ معدوم ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ خالی تھے، مگر نظریں بھری محسوس ہوئیں۔ آئزک اسے نظر انداز تھا، البتہ بہت سی یادوں نے ایک ساتھ اس کے ذہن پہ وار کیا، اور ان سب میں ہر ایک یاد میں اس کا وجود شامل تھا، جنسن کے ساتھ اس کے جیسے بالوں والا مرد۔ کئی لمحے گزر گئے تھے، اتھر اسے نماکوں سے دیکھے گیا۔ آج پہلی مرتبہ اس کو ارد گرد کی فکر نہ تھی، اسے آج کسی بھی انسان کی نظروں کی فکر نہ تھی۔ اس نے جھک کے اس کے قریب ہوتے کہا، مجھ سے نہیں ملو گے؟ بہت امید تھی اس کی آواز میں، مگر پھر آئزک نے دھیرے سے اپنا سر اٹھایا۔ مل تو لیا تم سے، اب کہ تمہارا ماتھا چوموں، تمہیں اپنی گود میں سلاؤں؟ سپاٹ آواز بھاری تھی اور بھیگا ہوا چہرہ سا۔ اتھر نے پیچھے ہوتے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ معاملہ اب تک گرم اور الجھا ہوا تھا۔ وہ کئی لمحے آئزک کو یوں ہی اس کو پیار کرتے دیکھے گیا، اور جس حد تک اسے لگا کہ اب زیادہ ہو گیا ہے، وہ بھی جانتا تھا کہ 10 سالوں تک وہ آئزک سے الگ رہا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہونا چاہتے تھے۔ سوتر اٹھ گیا، اپنی جیکٹ کو درست کیا۔ میں کسی کو ریسیو کرنے جا رہا ہوں، بی رائٹ بیک۔ البتہ اسے شاید ہی لگا کہ آئزک نے اس کی بات سنی ہے۔ وہ بال کو درست کرتے، آنکھوں کو ٹشو سے صاف کرتے آگے بڑھ گیا۔ ایک ملاقات تمام ہوئی، اب اسے پرپل ہوڈی میں موجود لڑکی کو ڈھونڈنا تھا۔ وہ دونوں چھوٹے چھوٹے سے پلیٹ تھی، اپنی کافی کو ختم کر رہی تھی۔ کافی اتنی گرم تھی کہ آخری گھونٹ تک اندر سے دھواں نکلتے دیکھا جا سکتا تھا۔ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے، محو گفتگو تھی۔ حبور اسے اپنی خالہ کے بارے میں بتا رہی تھی، ان کا مزاج اور رہن سہن۔ اس نے اب تک زرگل سے اس کے باپ کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا تھا، اور نہ زرگل اس بارے میں فی الحال کچھ سوچنا چاہتی تھی۔ ان کا دن اور آج کی فلائٹ اچھی گزر گئی تھی۔ وہ بھی کچھ بھی ایسا نہیں سوچنا چاہتی تھی جس سے دل دکھے، بس نیند تھی جو پوری کرنی تھی۔ زرگل نے نوٹ کیا کہ حبور واقعی اصل میں بھی ابھی تک ویسی بات کرتی ہے جیسے پہلے کیا کرتی تھی۔ بہت چھوٹے چھوٹے اور مناسب سے لفظوں کا چناؤ کرتی تھی، جیسے کچھ زیادہ بول دینے پہ پابندی ہو۔ اس کی باتیں مختصر اور عام سی ہوتی تھیں، یہ شاید وہ اپنے یا کسی اور کے بارے میں کچھ شیئر نہیں کرتی تھی۔ زرگل کو حبور کے بارے میں زیادہ علم نہیں تھا، مگر ایک بانڈ تھا جو جڑا رہا۔ کچھ تھا اس کے اندر
جو دوسرے شخص کو متجسس کر دینے کے لیے کافی تھا۔ کیوں وہ ہر جملے کے بعد ایک وقفہ لیتی ہے؟ کیوں وہ بار بار اپنے اسطینوں کو درست کرتی رہتی ہے؟ کیوں اس کے پاس سنانے کے لیے کوئی کہانی موجود نہیں ہوتی؟ بہت سے سوالوں کے جواب زرگل کے پاس موجود تھے، مگر وہ اتنے ادھورے تھے کہ جیسے آدھے بھی سمجھ میں نہ ہوں۔ وہ اکثر خود کو بورنگ کہا کرتی تھی، مگر زرگل جانتی تھی، اور شاید ہر لکھاری جانتا ہے، اور قاری بھی، کہ سب سے دلچسپ کردار وہی ہوتے ہیں جو خاموش و پراسرار ہو۔ زرگل نے بہت مرتبہ سوچا تھا کہ وہ حبور سے اس کے ماضی پوچھے گی، مگر اسے یہ بھی معلوم تھا کہ حبور کی کہانی کو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی افسانے کی شکل دے دے گی، سو اس نے کبھی اس کو اسی بات کے اظہار کرنے پہ مجبور نہیں کیا۔ حبور کی اپنی ایک رفتار تھی، اور زرگل نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس رفتار کی پٹری سے اترے۔ وہ کافی لمحے یوں ہی بات کرتے رہے کہ ان کے کانوں میں کہیں دور سے بھونکنے کی آواز آئی۔ حبور کو جیسے اس آواز نے جھنجھوڑ دیا، وہ آنکھیں نکالے زرگل کو دیکھے گئی۔ یہ پوچھ پہ تو کتے ممنوع ہوتے ہیں نا؟ اس کے ہاتھوں کی گرفت کافی کے کپ پہ مضبوط ہو گئی۔ زرگل نے سرسری سے انداز میں کندھا اچکا دیا۔ چل کرو، یہاں کوئی کتا ہوگا بھی تو وہ تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ جنگلی جانوروں کو تو نہیں لائے گا نا یہاں کوئی؟ اس نے کافی کا سپ لیا۔ وہ کتا بیک کے بعد ایک دفعہ بھونکے جا رہا تھا۔ تمہیں کیسے معلوم کہ یہ کتا جنگلی نہیں ہے؟ حبور کا سوال درست بھی تھا۔ زرگل نے اونگتے ہوئے ہاتھ ہلایا۔ وہ نیند سے نڈھال تھی۔ کچھ نہیں ہو رہا حبور، وہ تمہارے پاس نہیں آ رہا۔ وہ ٹیک لگائے آرام دہ انداز میں بولی، اگر اس کو کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ وہ لکڑی کا ایک پارٹیشن تھا جس سے آر پار دیکھا جا سکتا تھا۔ زرگل باہر کی طرف منہ کر کے بیٹھی تھی۔ اس نے اس لڑکی کے پردے کے سوراخ سے کسی کو آگے بڑھتے دیکھا۔ وہ واضح نہ تھا اگر اس کے کپڑے تھے۔ تم نے جیکٹ کا کیا کلر بتایا تھا؟ زرگل نے اسے بنا دیکھے سوال کیا۔ کیا؟ جو میں پک کرنے آ رہا تھا، اس کی جیکٹ کا کلر؟ حبور نے اسے ناسمجھی سے دیکھا، مگر پھر کہا، گہری بھوری سی، سرد دو ویکس جیکٹ۔ مگر حبور کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اس پردے کے مقابل سے چھوٹے چھوٹے قدم لیتا شخص ان کی طرف بڑھتا چلا آیا تھا۔ میرا خیال ہے تمہاری خالہ کا دوست آ گیا ہے۔ حبور کی ناسمجھی میں اضافہ ہوتا گیا، مگر وہ زرگل کی اٹھی گردن اور نظروں کا تعاقب کرتے پیچھے کو پلٹی، اور پھر بالآخر حبور کو وہ اس کی پشت کھڑا نظر آ گیا، جس کی آمد کا احساس بھی نہ ہوا تھا، مگر اس کے احساس موجودگی پہ نظریں جامد ہو گئیں۔ وہ دونوں اپنی کرسیوں سے کھڑی ہو گئی تھیں۔ عطر نے خانے سے دوسری کی طرف قدم بڑھایا تھا، بس، اور اس کی نظریں چوکھٹ پہ ہی پرپل ہوڈی پہ منفرد ہو گئیں۔ وہ چہرہ پلٹائے بیٹھی تھی اور اس کے دوست نے اسے آتے دیکھ لیا تھا۔ وہ آگے چلتا آیا، یہاں تک کہ وہ ان کی ٹیبل کے عین سامنے کھڑا تھا اور وہ دونوں اس کے مقابل۔ ہیلو لیڈیز، اس نے بظاہر پرسکون آواز میں کہا۔ حبور نے دیکھا اور تصدیق کی۔ بھورے بال، بھوری داڑھی، قد جو 5 فٹ 9 انچ تک جاتا تھا، سفید پولو شرٹ پہ جیکٹ و مسکراہٹ جو واقعی وجیہہ تھی۔ البتہ اس کا چہرہ کسی پاکستانی کینیڈین سے ملتا جلتا تھا، مگر لہجے میں جرمن ایکسنٹ کا خاصا اثر ظاہر ہوتا تھا۔ مسٹر عطر؟ حبور اس کی بھوری آنکھوں کو دیکھ رہی تھی جو زرگل کی آواز پہ اس پہ جا ٹھہری۔ شور آیا۔ اس نے جیکٹ کی جیب سے ہاتھ نکالا۔ وہ خوش گفتار سے مسکرا رہا تھا۔ ویلکم ٹو ڈاؤن ٹاؤن۔ اس نے اب کی بار حبور کو دیکھا اور حبور نے اسے، کچھ سحر انگیز تھا اس کے وجود کی موجودگی میں جس نے بوجھل سے ماحول کو یکدم پرجوش کر دیا۔ حبور نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ حبور، رائٹ؟ شور آیا۔ اس عطر کی حیرت سے لبریز مسکراہٹ میں گہرائی دیکھتے معلوم ہوا کہ اس نے بادل نخواستہ اس کا جملہ دہرایا ہے۔ وہ سوچ رہی تھی، کیا ہے اس شخص میں جس نے ہر چیز کو بظاہر یکدم خوشنویدی سے سرشار کر دیا؟ اس کا لہجہ، یا اس کی باڈی لینگویج، یا یہ فیکٹ کہ وہ تھراپسٹ ہے؟ تو پھر کیا ہم چلیں؟ اس نے جسے اجازت چاہی۔ ہاتھ کے اشارے سے اس نے ڈور دو کی طرف اشارہ کیا، اور پھر دونوں کو باری باری دیکھا۔ حبور نے گردن گھمائی۔ زرگل اسے ہی دیکھ رہی تھی
اور پھر اس نے واپس اطہر کو دیکھا۔ آپ چلیں، ہم اپنے بیگس اٹھاتے۔ ڈونٹ وری، میں مینج کر لیتا ہوں۔ اطہر نے حبور کی بات کاٹی۔ وہ آگے بڑھ رہا تھا کہ زرگل نے نرمی سے تنبیہ کی، اگر ہمارے پاس 4 بیگز ہیں۔ اطہر کو ٹیبل کے نیچے 2 سوٹ کیس نظر آئے تھے، البتہ اسے نہیں معلوم تھا وہ چاروں کے 4 بیگز اپنی گاڑی تک کیسے لے جائے گا۔ اس نے سر ہلاتے بولنا چاہا تھا کہ کوئی بات نہیں، مگر پھر اس کو اپنے بالکل پیچھے سے شناسہ آواز آئی۔ ان تینوں نے گردن یکساں پردے کے قریب گھومی تھی اور وہاں موجود شخص اور اس کے ساتھ لپٹے کتے پہ ٹہر گئی۔ ہم مینج کر لیں گے۔ ایزک پردے نما دیوار سے ٹیک لگائے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ پہلے اطہر کو دیکھا اور پھر سب سے پیچھے کھڑی لڑکی کو، جو اسے نہایت ششدر نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی چمک میں سمٹی خوشگوار سی حیرت اور شوق کو دور سے محسوس کر سکتا تھا۔ جبھی وہ مسکرایا اور پھر بنا آواز کے بولا، فیڈ گیم واٹ ایور۔ زرگل کو اس کی بات سمجھ آ گئی تھی، مگر پھر بھی وہ کچھ کہنے کے قابل نہ تھی۔ اسے واضح طور پر اپنے کندھوں سے بہت سارا بوجھ ہلکا ہوتا محسوس ہوا۔ وہ بالآخر بس ایک گہری پرسوس سانس بھر پائی تھی۔ ایزک نے نظریں اس پہ سے ہٹائی تھیں اور اس نے اس سے آگے کھڑی لڑکی کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں کو۔ وہ جانتا تھا اس کی آنکھیں حد درجہ سرخ ہو رہی ہیں۔ ایزک اسے نظریں ملا نہیں پایا، نہ جانے کیوں۔ وہ بھی خالی اور بے جان مرجھائی نظریں تھیں کہ اس کا اندر تک کھوکھلا ہو گیا۔ اس نے نزدیک آتے حبور کے قریب سے بیگ اٹھانا چاہا، جب اس کے کانوں کے قریب سرگوشی ہوئی۔ تمہاری آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں۔ وہ اتنی دھیمی آواز تھی کہ اس نے تقریباً اس کو انسنا کر گیا تھا، مگر اپنی پراسرار آواز تھی کہ ایزک نے چہرہ ترچھا کر کے اسے دیکھا۔ وہ جھکا ہوا تھا، جھکا رہ گیا۔ I know, it's normal. Take door 2. Leave the rest. اور پھر اس نے واپس سر جھکا لیا۔ اس نے ہاتھ موجود پٹے کو ہلکا سا جھٹکا دیا تو جنسن چوکھٹ سے ہٹ کر آگے چلتا آیا، اس کی طرف آ گیا۔ دوسری طرف جانے کا راستہ اب صاف ہو گیا تھا۔ حبور کے قریب موجود اس شخص سے ایک منفرد خوشبو اٹھ رہی تھی، جیسے وہ کوئی پرفیوم نہ ہو، نہ کوئی مصنوعی مہک۔ وہ بہت مدھم سی مہک تھی جس کو بیان کرنا مشکل تھا، جیسے ساحل پہ کھڑے ہوتے سمندر کی لہروں کا پاؤں پہ ٹکراؤ کی فیلنگ کو بیان کرنا مشکل ہوتا ہے۔ وہ چند لمحے اسے دیکھے گئی۔ وہ بیگس کا ہینڈل تھامے ہوئے تھا، اور پھر اس نے کتے کو دیکھا جو مسکراہٹ جمائے زبان لٹکائے اسے دیکھ رہا تھا۔ حبور کے ہاتھوں پہ رونگٹے اٹھ گئے۔ اس نے زرگل کو چلنے کا اشارہ کرتے قدم بڑھائے اور وہ دوسری طرف چلی گئی۔ البتہ زرگل لمحے بھر کو رکی تھی ایزک کے قریب، اور پھر اس نے کہا مسکراہٹ دبائے کہ تمہیں اب بھی یقین نہیں۔ ایزک پر سر افسوس میں ہلاتا رہ گیا اور زرگل اس کا جواب سنے بغیر آگے بڑھ گئی۔ اب وہاں ایک خالی کیفے تھا، 2 سوٹ کیس، 2 بیگس اور 2 مرد۔ میرے کندھے میں درد ہے، تم 3 بیگس اٹھاؤ، میں ایک۔ اطہر نے بولنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ ایزک نے اس کی بات شروع ہونے سے پہلے ہی کاٹ دی۔ اطہر اسے بھونچکا دیکھے گیا۔ میں یہ کیسے اٹھاؤں گا؟ یہ سارے بیگس بھاری ہیں۔ ایزک ایک بیگ اٹھائے آگے بڑھ رہا تھا کہ لمحے بھر کو رکا، پلٹ کر بتاثر آنکھوں سے اسے دیکھا اور پھر سپاٹ طنزیہ لہجے میں بولا، فگر آؤٹ کر لو جیسا ہمیشہ کر لیتے ہو۔ اور پھر اطہر کے کانوں میں بس اس کی جوتوں کی آواز باقی رہ گئی تھی اور 3 بیگس جو اسے اپنے حصار میں لیے ہوئے تھے۔ وہ کمر پہ ہاتھ رکھتے اکتاہٹ سے دور جاتے ایزک کو دیکھے گیا۔ یہ تو بس شروعات تھی۔ کھوکھلے سے پارکنگ فلور پہ خاموشی کی گونج تھی، سمندروں جیسی گہری، اور ایک سٹیج نما جگہ پہ کھڑے تھے جس کی ایک طرف سرنگ تھی۔ اس کے باہر شہر کا روشن نظر آ رہا تھا۔ یہ پارکنگ اس سے اوپری سمت باہر جانے کا راستہ تھا۔ انہیں دور سے اطہر کی گاڑی کی ہیڈ لائٹس چمکتی نظر آئی تھی۔ چندرونی پارکنگ سے گاڑی کو باہر لایا تھا۔ تمام بیگس اس نے پچھلی جانب رکھوا دیے تھے۔ ان کے قریب آ کے ٹھہرا، پھر گاڑی بند کی۔ زرگل آگے بڑھ کے دروازہ کھول رہی تھی کہ اطہر الٹے ہاتھ کا دروازہ کھولتے باہر نکلا، پچھلی طرف کا دروازہ کھولا
اور پھر ہاتھ لمبا کر کے انہیں اندر بیٹھنے کی جگہ دی۔ حبور نے نوٹ کیا تھا کہ اطہر بھی اسی انداز میں اشارہ کرتا ہے جس انداز میں اس نے آئزک کو کرتے دیکھا تھا۔ البتہ وہ نہیں جانتی تھی کہ ان دو لوگوں کا آپس میں کیا تعلق ہے، اور جن تشویشی نظروں سے زرگل ان دونوں کے درمیان موجود تناؤ کو بھاپنے کی کوشش کر رہی تھی، اسے بھی علم نہ تھا۔ وہ دونوں گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھ گئے اور آئزک دوسری طرف سے آگے بیٹھا تھا۔ اس کی گود میں جنسن تھا جو ہانپ رہا تھا۔ سب سے آخر میں اطہر اندر بیٹھا۔ دروازے خود بخود بند ہو گئے اور پھر لاک بھی۔ حبور اس کے بالکل پیچھے تھی، ایسے کہ اسے محسوس ہوا کہ گاڑی میں موجود خوشبو کسی ڈیفیوزر کی نہیں ہے، فتح کی پرفیوم کی تھی۔ یہ شاید اگر کار فریشنر بھی ہے تو وہ عطر کی خوشبو سے ملاپ کر گیا ہے۔ حبور نے گردن ترچھی کر کے دیکھا۔ اس کے ہاتھ جو اسٹیئرنگ وہیل پہ جمے تھے، چکور گھڑی جس پہ دوپہر کا وقت درج تھا، ابھری ہوئی رگیں جو جیکٹ کے آستین کے پیچھے گم ہو رہی تھی، اس سے اٹھتی مہک بھی اس کی شخصیت کی عکاسی تھی، میٹھی، نرم مگر اثر چھوڑ جانے والی۔ گاڑی رام سے اوپر چڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اس نے زرگل کو دیکھا جو باہر کا منظر کھڑکی سے دیکھ رہی تھی، اور اس کے لبوں پہ مسکراہٹ۔ جب گاڑی سڑک پہ رواں ہوئی اور درخت بھاگنے لگے تو اس نے چہرہ اندر کیا۔ نائس پرفیوم۔ ستائشی نظروں سے وہ اطہر کو دیکھ کے بولی۔ سب سے پہلے حبور نے اسے دیکھا اور پھر اطہر نے ذرا سے گردن ترچھی کی، سرسری طور پہ مسکرا دیا۔ تھینکس۔ اس کی نگاہیں ساتھ ساتھ اس کے سیدھے ہاتھ پہ بیٹھی نوجوان پہ بھی موجود تھی جو سر ٹکائے خاموش بیٹھا تھا، متاثر چہرہ جنسن کو دیکھ رہا تھا، اور جنسن جو الٹا ہو کے بیٹھا تھا وہ صرف حبور کے چہرے کو دیکھ سکتا تھا۔ حبور کی سخت سنجیدہ نگاہوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے معصوم سا چہرہ بنائے۔ یہ کاٹتا ہے؟ اس نے مدھم آواز میں پوچھا، مگر پھر اگلے ہی لمحے اس کو اپنے سوال پر شرمندگی کا احساس ہوا۔ اس کے گلے میں پٹا تھا۔ آف کورس وہ نہیں کاٹتا۔ البتہ اطہر کی گہری ہنسی گاڑی میں گونجی۔ اگر یہ کاٹتا ہوتا تو ایئرپورٹ پر اس کی اجازت نہیں ملتی۔ ڈونٹ وری، یہ معصوم سا جانور ہے۔ حبور نے بے جان اس کی پشت کو دیکھے گئی۔ اس کی فکر میں کمی نہیں آئی تھی۔ آئزک نے پھر اس کی آنکھوں کو بٹا دیا، ایسے کہ اس کی نظریں حبور سے ہٹ گئیں۔ آپ لوگوں کا سفر کیسا رہا؟ کوئی مشکل تو نہیں ہوئی؟ اطہر نے ایک اور مرتبہ خاموشی توڑی۔ اس کے سامنے ایک لمبی روڈ تھی اور ایک لمبا راستہ جس کو طے کرنا تھا۔ زرگل نے اس کی بات کا جواب دیا تھا۔ اٹ واز امیزنگ اینڈ ومسیکل۔ لبوں پہ مسکراہٹ تھی اور آنکھیں جو ریئر ویو مرر سے نظر آتے شخص پہ جو ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ چہرہ باہر کے سمندر کو دیکھ رہا تھا۔ ربینہ خالہ کیسی ہیں؟ اب کی بار حبور نے سوال کیا تھا۔ آئزک نے بھی نظریں اندر کر لی۔ اطہر نے گلا کھنکارا۔ جیسی ہمیشہ تھی، اب خوش رہتی ہے، اکیلے ہے مگر مصروف بھی۔ اس نے گویا حبور کے سوال کو پچھلی رات کی گفتگو سے جوڑ کے جواب دیا۔ ریئر ویو مرر سے وہ حبور کا چہرہ دیکھ سکتا تھا جس پہ بہت سے تاثرات تھے، اور پھر بھی ان تاثرات کو پڑھنا جا نہیں سکتا تھا کیونکہ آنکھیں خالی تھیں، گمسم سی۔ بائی دی وے، میں تم لوگوں کو تعارف کروانا بھول گیا۔ اس نے ہاتھ سے آئزک کی طرف اشارہ کیا۔ یہ آئزک ہے، میرا ایک پرانا دوست، ہم 10 سال بعد مل رہے ہیں۔ اس نے بلا جھجک کہا۔ آئزک کی اچکی ہوئی بھویں نظر انداز کر دی، پھر اس نے چہرہ برابر کی طرف کیا۔ اور آئزک، یہ میری دوست کی بھانجی ہے حبور، اور وہ اس کی دوست زرگل، رائٹ؟ اس نے جیسے تصدیق چاہی تو زرگل نے سر ہلایا۔ ہم مل چکے ہیں، انفیکٹ جہاز میں ہم دونوں کی سیٹ ایک ساتھ تھی۔ اس کی آواز میں ایک الگ سی پرجوشی تھی۔ او واو، یعنی تم دونوں جانتے ہو ان کو؟ آئزک سے مخاطب ہوا جو سر جھکائے جیسن کے کان صاف کر رہا تھا۔ یہ کہنا زیادہ بہتر ہے کہ زرگل مجھے جانتی ہیں، وہ رائٹر ہے۔ اس نے چہرہ نے گھمایا، اگر اطہر نے گھمایا۔ حیرت سے زرگل کو دیکھا جو لبوں کو بھیج کے مسکرا دی۔ آئی ایم جسٹ اسٹارٹنگ، پھر بھی اٹس امیزنگ ٹو نو۔ آئزک کی نظریں حبور پہ ٹھہری جو خاموش تھی، مگر پھر وہ کچھ بولا نہیں۔ وہ پھر سے جنسن کی طرف مصروف ہو گیا، لیکن زرگل کی اگلی بات پہ چونکا۔ میں آرکیٹیکٹ ہوں، مگر حبور نے جب بولا کہ ہم ایک بریک کے لیے کینیڈا جا سکتے ہیں تو میں نے منع نہیں کر سکی۔
رائٹنگ میرا پیشن تھا، ابھی بھی ہے، صرف نئی شروعات ہے یہ میرے لیے۔ حبور نے مدھم سے مسکراہٹ کے ساتھ اپنی برابر بیٹھی لڑکی کو دیکھا، کئی عرصے پہلے جس نے اسے ایک چھت دی تھی اور جو اس کے بارے میں زیادہ نہ جانتے ہوئے بھی اس کی دوست تھی اور ہمیشہ رہے گی۔ اس گاڑی میں ایک عجیب سے سکون طاری ہو گیا حبور کے گرد، جیسے اپنائیت کا گہرا ہو، اور یہ تمام لوگ اس کے انجانے دوست۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ دوست بناتے وقت انسان کو بہت محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ دوستوں سے بڑا دھوکہ اور کچھ نہیں، مگر حبور ایسا نہیں سمجھتی تھی، کہ شاید اس پہ وہ وقت آیا نہیں۔ دوستیاں بس ہو جاتی ہیں، ان میں ویلیوز اور گیمز نہیں دیکھے جاتے، یا تو کسی سے بھی ہو جاتی ہے یا تو پھر نہیں ہوتی۔ اس نے کبھی بھی زرگل سے دوستی کے بنا پہ کچھ نہیں مانگا، مگر اسے خوشی تھی یہ جانتے ہوئے کہ زرگل اس سے مختلف ہے۔ اس کے انٹیریئر کو کھو دینا نہیں چاہتی تھی، مگر اس کے ایکسٹیریئر کو ہمیشہ نکھارنے کی کوشش کرتی تھی۔ سو تم اور زرگل بچپن کے دوست ہو؟ آئزک نے براہ راست سوال کیا تو حبور یکدم چونک گئی، لبوں پہ کوئی جواب تشکیل کرنا چاہا مگر زبان اٹک گئی۔ اس کی جگہ زرگل نے جواب دیا تھا، بچپن کے نہیں، مگر ہم دونوں نے ساتھ پڑھائی کیے، پھر حبور سعودی عرب چلی گئی تھی۔ زرگل نے اسے دیکھا، سعودی عرب اکیلے؟ آئزک نے پھر سوال کیا، اور اب کی بار حبور کے ساتھ ساتھ عطر نے بھی اسے دیکھا تھا، مگر اب کے حبور کے پاس جواب تھا، میں بیکر ہوں اور سعودی عرب میری بیکری شاپ۔ زرگل اور عطر دونوں کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی تھی، مگر آئزک نرمی سے مسکرایا، اس کی آنکھوں میں دیکھتے سادگی سے بولا، نائس ٹو میٹ یو حبور، میں بار ٹینڈر ہوں اور نیو یارک میرا بار کلب۔ ناخنوں کو آپس میں رگڑتے حبور نے اس کو دیکھا تھا، اور بالآخر اس گاڑی میں بیٹھی پہلی مرتبہ حقیقی طور پہ مسکرائی، جیسے اسے بالآخر محسوس ہوا ہو کہ اس کے لفظوں کو سمجھ لیا گیا ہو۔ سو کیا کیا جانا تم نے آئزک کے بارے میں زرگل؟ وہ مسکراتے ہوئے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ آئزک نے دانت دبائے اسے دیکھا، بہت کچھ، اور بہت کچھ جانتے ہوئے بھی کچھ نہیں۔ البتہ آئزک نے مجھے میرے ناول کے لیے کافی مدد دی ہے۔ اس نے جیسے بے نیازی سے شانے اچکائے۔ میرا خیال ہے تمہیں مجھ سے رابطہ رکھنا چاہیے، میں اس شخص کو اچھے سے جانتا ہوں۔ وہ بھی اسی بے نیازی سے بولا، آپ لوگ بچپن کے دوست ہیں؟ حبور نے لقمہ دیا تھا، کہہ سکتے ہیں۔ لمحے بھر کی خاموشی کے بعد عطر نے کہا تھا۔ زرگل اور حبور نے دونوں کو ایک ایک کر کے دیکھا۔ میرا خیال ہے 10 سالوں کے وقفوں میں تم دونوں کے درمیان ایک ایک پوز آ گیا ہے، زرگل نے سرسری انداز میں کہا۔ عطر کے چہرے پہ سایہ سا ہو کر گزرا، جسے صرف آئزک دیکھ سکتا تھا۔ تم دونوں کو معلوم ہے کہ عطر اور جنسن میں کیا چیز مشترکہ نہیں ہے؟ اس کے سوال پہ وہ دونوں اسے ہی دیکھنے لگے، اور پھر جنسن کو، اور پھر عطر کو، اور پھر انہیں اندازہ ہوا کہ جنسن اور عطر کے بال ایک جیسے ہیں۔ وہ دونوں ناسمجھی سے انہیں ہی دیکھ رہے تھے کہ آئزک نے ان کی خاموشی کو اپنا جواب سمجھتے کہا، دونوں میں سے ایک کے ساتھ ریکنیکٹ کرنا زیادہ آسان ہے۔ عطر جو نظر دو نظر اسے ہی دیکھ رہا تھا، اس کے ماتھے پہ سلوٹیں دور آئیں۔ کیا مطلب؟ زرگل نے سوال کیا، اور آئزک استہزائی انداز میں اسے بیک ویو مرر میں دیکھتے مسکرایا۔ تمہیں اس کے ساتھ رابطہ رکھنا چاہیے لڑکی، یہ مجھے بہت اچھے سے جانتا ہے۔ وہ الجھے معنوں میں بات کر رہا تھا، اور حبور اس کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ساتھ اس کی نظریں عطر پہ بھی تھی، جو خوف سے اپنے دوست کو دیکھ رہا تھا، اور پھر دبی دبی آواز میں اپنی مقابی زبان میں کچھ بولا تھا جو اسے سمجھ نہ آیا، نہ زرگل کو۔ تم نشے میں ہو؟ اس کی سنجیدہ سخت نظریں آئزک پہ تھی۔ اس نے جرمن سے اسے پوچھا تھا، تاکہ پیچھے بیٹھے لوگوں کو معلوم نہ ہو سکے کہ ان کے ساتھ بیٹھا شخص کس نوعیت کا انسان ہے۔ آئزک گردن سیٹ پہ ٹکاتے اسے دیکھے گیا۔ نہیں، میں کینیڈا سے ہوں، ہنستے ہوئے کہا۔ آر یو سیریس؟ اور وہ اسے پیچھے بیٹھے مہمانوں کے سامنے شرمندہ کر رہا تھا۔ وہ کبھی ایسی بات نہیں کرتا تھا، اتنے لوزی سے انداز میں۔ نو، آئی ایم آئزک، اسی انداز میں نڈھال آواز کے ساتھ بولا، اور عطر نے 2 انگلیاں اپنے ماتھے پہ رکھ لیں۔ آئزک اسے دبے لبوں مسکراتے دیکھتا گیا۔ حبور نے ناہموار نگاہوں سے زرگل کو دیکھا، جس نے اس کے دیکھنے پہ
آئزک سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا۔ حبور کی آنکھیں تنقیدی معنوں میں ایک سوال لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ لیم ٹرنکی تمہاری انسپریشن ہے؟ سیریسلی؟ زرگل کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہ تھا، کیونکہ کسی حد تک اسے آئزک اور عطر کے درمیان ہوتی جنگی گفتگو سے لطف ملا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ عطر کون ہے، مگر اسے آئزک کے بارے میں تھوڑا بہت علم تو ضرور تھا، اور جتنا وہ اس گرنگو کو جانتی تھی، اس کے ہر پہلو لمسکل تھا۔ تمہیں نیند آ رہی تو تم سو سکتے ہو، عطر نے چبا چبا کر کہا۔ نہیں نہیں، ابھی تو میں تمہارے پیارے شہر میں آیا ہوں، ایسے کیسے تمہارے موجود ہوتے میں غفلت کا اظہار کروں؟ آخر کو تم میری بیسٹ فرینڈ ہو، وہ بے فکری سے بولا۔ پھر اس نے پیچھے بیٹھے مسافروں کو دیکھا۔ تم لوگ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں۔ عطر نے چونک کر چہرہ گھمایا۔ ایزا کا ہر ادا ہونے والا لفظ اس کے لیے ٹریگر وارننگ ثابت ہو رہا تھا۔ عطر کو اس کے بے حد قریبی لوگ ٹیڈی بیئر بھی کہتے ہیں، سو تم لوگ بھی ہمارے پیارے میزبان کو اس پیارے سے نام سے پکار سکتے ہو، کیوں ٹیڈی بیئر؟ وہ بڑی بڑی آنکھیں اور معصوم سا میسنا چہرہ بنا عطر کو دیکھے گیا، اور عطر کا چہرہ سرخ ہوتا گیا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، البتہ اس کے پیچھے بیٹھی حبور آئزک کے مذاق پر بالآخر مسکرا دی تھی۔ وہ مسکراہٹ اس کے مذاق پہ نمایاں ہوئی تھی۔ یہ عطر کے سنجیدہ اور سرخ ہوتے چہرے کو دیکھتے اسے معلوم نہ ہو سکا۔ تم اپنے دوست کو شرمندہ نہ کرو، ورنہ میں تمہارا ومسیکل ٹروتھ بھی اس کو بتا دوں گی۔ زرگل معنی خیز انداز میں اسے دیکھے گئی۔ کیا؟ عطر نے تقریباً فوراً ہی پوچھا تھا، اور حبور نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ آئزک چند لمحے نہ سمجھی میں رہا، مگر پھر اسے یکدم جیسے احساس ہوا۔ آئی ڈیئر یو۔ اس کے آواز میں نرم سی تنبیہ تھی۔ زرگل کی مسکراہٹ میں کمی نہ آئی۔ تمہاری من پسند ہابی؟ زرگل کو بس یہ بات مینشن کرنی تھی، اور عطر آئزک کو دیکھتے ہلکے سے مسکرایا، البتہ اس کی مسکراہٹ میں کوئی طنز یا مذاق اڑانے والا انداز نہ تھا۔ وہ بس ایک ہلکی سی یقینی مسکراہٹ تھی، جس میں صدیوں کی اپنائیت شامل تھی۔ تمہیں آج بھی دروازے پسند ہے؟ آئزک اکتاہٹ سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ اب تک بولا کیوں نہیں؟ زرگل نے حیرت سے عطر کو دیکھا، جو آئزک کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ تھا ان کے درمیان جو منفرد تھا، بہت سے سوال تھامے ہوئے، بہت سے ان کے جذبات ڈھانپے ہوئے۔ وہ خاموش رہی۔ حبور کو ان کی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ جو بھی عطر نے اس سے کہا وہ سن نہ سکی، نہ دلچسپی رکھتی تھی۔ کچھ تھا جس نے اس کو بتایا تھا، کہ محسوس کروا دیا تھا کہ اسے اس شخص سے دور رہنا ہے۔ جیسے وہ شخص واقعی کوئی اجنبی ہو، تو اس کی آنکھوں میں دیکھ سکتا تھا، اگر وہ نہیں دیکھ پائی تھی۔ سورج جیسی شدت تھی اس کی آنکھوں میں، اور اس کا وجود اتنا پراسرار تھا کہ اسے آئزک کی موجودگی سے کسی حد تک الجھن ہونے لگی، اور یہ احساس اسے نہ جانے کیوں مگر عطر کے لیے محسوس نہیں ہوا۔ ہم کب تک پہنچ جائیں گے؟ اس نے سوال کیا۔ عطر کی نظریں گھڑی پہ ٹھہری۔ ابھی تو تھوڑا وقت ہے، ہم ڈاؤن ٹاؤن سے سائڈ ولیج کی طرف جا رہے ہیں، اگر آرام کرنا ہے تو کر لینا چاہیے، اٹس اے ٹیڈیس وے اہیڈ۔ حبور نے بغور پرکھا تھا کہ اس کی انگریزی اتنی مستحکم نہیں جتنی کسی عام شہری کی ہونی چاہیے، جیسے یہ اس کی چائلڈہڈ لرڈ زبان نہ ہو، اس لیے وہ بہت آہستہ آہستہ ٹہر ٹہر کر صاف آواز میں بات کرتا تھا۔ البتہ اس کی زبان بہت مضبوط و صاف گو تھی، مگر اس میں جرمن کنسر بھی شامل تھا، جیسے وہ یا کینیڈین سے پہلے ایک جرمن ہو۔ عطر کی نظر ڈرائیو کرتے سائڈ مرر پہ تھی، جہاں سے اسے ایک گاڑی کے پیچھے ہونے کا اندیشہ۔ اس نے بیک مرر سے دیکھنا چاہا تو نظر بے ساختہ پنک پلو پہ سر رکھے لڑکی پہ پہنچ گئی، جو آنکھیں بند کیے سو رہی تھی۔ عطر نے لمحے بھر کے توقف کے بعد بیک ویو مرر کو الٹا کر دیا۔ اب باقی کا سفر اسے بنا بیک مرر کے سہارے طے کرنا تھا۔ وہ تمام راستے سوئی نہیں تھی، البتہ اس کا سر نیک پلو پہ ٹکا ہوا تھا۔ آنکھیں بھی بند تھیں، مگر ذہن غنودگی کے عالم تک بھی نہ پہنچ سکا۔ وہ باہر کے نظارے کو دیکھ رہی تھی۔ گاڑی کی رفتار زیادہ تیز نہ تھی، اس لیے اس کے نظارے گویا سمجھ آ رہے تھے، مختلف شاہراہوں پہ جن سے ان کی گاڑی گزر رہی تھی۔
اسے وہاں لمبے سے پول پہ کینیڈا کا جھنڈا نظر آتا تھا۔ ایسا ریاض کراچی میں نہیں ہوا کرتا تھا۔ لوگوں کی آمد و رفت بھی بہت کم تھی۔ یہاں گھروں کا تعمیراتی کام چلتا دکھائی دیتا تھا۔ گاڑی کے اندر خاموشی تھی۔ کنکھیوں سے اس نے کئی مرتبہ زرگل کو جمائی روکتے دیکھا تھا۔ کراس میں بیٹھا عمر اور اس کی گود میں موجود کتا دونوں شانت تھے، اور اتر وہ بالکل ٹکا ہوا، سیٹ بیلٹ لگائے ہوئے، گردن ادھر سے ادھر نہیں ہل رہی تھی جیسے کوئی روبوٹ گاڑی چلا رہا۔ اس نے آنکھوں کو کھلا رکھتے تینوں لوگوں کو دیکھا تھا۔ ایک لڑکی جس کی زندگی عظیم تھی، ایک لونگ باپ، اور اتنی سہولت کہ وہ اپنی کامیابیاں چھوڑ کر ایک نیا خواب چن سکے۔ بھورے بالوں والا شخص جس کے اخلاقی مزاج اور خوشگوار طبیعت نے اسے کئی مرتبہ چکا دیا تھا۔ اس نے زندگی کے 26 سال ایسے لوگوں کی تمنا کی تھی جن کے درمیان اس کو اپنا آپ چھوٹا محسوس نہ ہو، مگر وہ اسے نہ ملے۔ بہت سے دوستوں نے جو اس سے عمر میں بڑے تھے کہا کہ زندگی 20 سال تک آتے آتے بدل جاتی ہے، اور 24 کی عمر میں آ کے جب پیچھے پلٹ کر اپنے لڑکپن کو دیکھو تو وہ معمولی و بےمعنی لگتا ہے۔ سو اس نے بھی 18 کی عمر میں بس پش فارورڈ کیا کہ سب بہتر ہو جائے گا۔ ان 4 لوگوں سے جو اس گھر میں رہتے ہیں ان سے دور کہیں پہنچ جائے گی۔ یہ سب جو وہ 18 کی عمر میں سمجھ رہی ہے، سوچ رہی ہے، سہ رہی ہے، وہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا۔ اگر ایسا نہیں ہوا، وہ 26 سال میں بھی اس 18 سالہ حبور کے بارے میں سوچتی تھی، اور کیسے اس عمر سے لے کر اب تک اس کے حالات میں کبھی کوئی بہتری نہیں آئی۔ وہ اپنے کراس میں بیٹھے آئزک کو دیکھ رہی تھی، اور اس نے سوچا کہ کاش وہ بھی اس شخص کی طرح اتنا کیئر ہو سکتی، بے نیاز ہوتی، جسے پرواہ نہ ہوتی، مگر وہ ایسا نہیں کر پائی تھی۔ کچھ مرتبہ اس نے اپنے ماضی کو بھلانے کی کوشش کی، کچھ مرتبہ اسے نظر انداز کیا، کبھی کبھار اس پہ کام کرنے کی کوشش کی کہ کیسے وہ سعودی عرب میں اکیلے ہوتے ہوئے بھی ان سے دور نہ آ سکی تھی۔ اسے کسی چیز کا افسوس نہیں تھا، بس ایک خوف تھا کہ زندگی کا اس نے 18 سال کی عمر میں سوچا تھا کہ وہ 25 تک جی رہی ہوگی۔ وہ اسٹیج تک آتے آتے بہت تھک گئی تھی۔ وہ ویسی زندگی نہیں جی رہی تھی جس کا تصور اس نے کبھی کیا تھا۔ اس کے سفر میں بہت سے کامیاب لوگوں نے اسے بولا کہ خود مختاری کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہوتی، انسان اکیلے بھی اسٹرانگ ہو سکتا ہے، مگر شاید اس کے معاملے میں ایسا نہیں تھا۔ شاید ایسے کوئی درکار تھا، ایک انسان، ایک مرد جو ایک چھوٹے سے گھر واپسی آنے پہ اس کے لیے پھول نہ لائے، نہ اس کے بنائے گئے کھانے کی تعریف کرے، مگر جب وہ چابی گھماتے دروازہ کھولے اور اپنے آفس کا بیگ ٹیبل پہ رکھ کے کوٹ اتارے اور اسے حبور نظر آئے تو وہ اتنا پوچھ لے کہ اس کا دن کیسا گزرا۔ اسے لگتا تھا کہ بہادر اور مضبوط لوگ کچھ فیل نہیں کرتے، وہ پتھر دل اور اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ انہیں کسی کی ضرورت نہیں ہوتی، مگر ہر مضبوط اور خود مختار انسان کے اندر ایک ایسا بچہ ہوتا ہے جو بچگانہ خواہشات کو ہر صبح اپنے اندر مارتے گھر سے باہر خود اعتمادی کا لبادہ اوڑھے نکلتا ہے، اور رات گھر جب وہ اپنے گھر کا دروازہ کھولتا ہے تو خالی گھر کی کھوکھلی خاموشی اسے یہ بتاتی ہے کہ ایک انسان کو پارٹنر کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے بس موجودگی کی ضرورت ہوتی ہے جو گھر کو قبرستان بن جانے سے بچا سکے۔ وہ کھڑکی کے باہر سر ٹکائے واپس نظارے دیکھے گئی تھی۔ اسے ان 3 لوگوں کی زندگی کا بہت سا حصہ نہیں معلوم تھا، مگر نہ جانے کیوں اسے ہر شخص میں پہلے وہ چیز کیوں نظر آتی تھی جو اس میں خود نہیں ہوتی۔ آنکھوں سے پانی ناک پہ پھسل گیا۔ بس افسوس اس بات کیا تھا کہ اس کا باپ 20 سال ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے بھی یہ نہ جان سکا کہ اس کی سب سے چھوٹی بیٹی کم عقل بے وقوف وسیلی نہیں، پھر شاید افسوس بھی تھا، بس خلش تھی کہ وہ 3 لوگ جو اس کو سب سے قریب سے جانتے تھے، وہ جانتے ہوئے بھی نہ جان سکے کہ اس کی تمام کامیابیاں اس کے گھر کے افراد سے محسوس ہونے والی کم ظرفی اور انکہے غموں کا نتیجہ ہے، جو کیک کو بہت پیار سے بناتی تھی۔ ہر کوئی اس کیک پہ موجود خوبصورت سجاوٹ کی مصنوعی تعریف کیا کرتا تھا، کوئی نے بیک کرنے میں اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ کو محسوس نہیں کر پایا تھا۔ بہت سے خون کے قطرے جو واش روم کے نالوں میں آنسوؤں کی لہروں کے ساتھ بہہ گئے۔ خلش یہی تھی کہ اس کی ماں نے کبھی اس کے زخموں پہ مدھم ہاتھوں سے پٹی نہیں باندھی۔ خون سوکھ جاتا ہے، زخم بھر جاتے ہیں، مگر نشان چھوڑ جاتے ہیں۔ بساختہ طور پہ کھڑکی سے باہر نظر ٹکائے حبور کا ہاتھ دوسرے ہاتھ کی کلائی پہ کچھ محسوس کرنے لگا، ابھرا ہوا سفید نشان ساری عمر دامن گندا کرتے ہیں،
اور دل بھی۔ حبور کیکس بہت اچھے بناتی ہیں کہ اتنا ہی مشکل ہوتا ہے ایک باپ کے لیے باپ کا کردار نبھانا کہ اس کی اولاد کو باپ کے ہوتے ہوئے بھی باپ کی موجودگی محسوس نہ ہو سکے۔ آخر کیا ہوتا ہے ایک باپ کی یہی زندگی ہوتی ہے کہ ایک انجان شخص، ایک گاہک، ایک قاری آپ سے آپ کی فیملی سے زیادہ اپنائیت و محبت رکھتا ہے، جو آپ کو آپ کے باپ سے زیادہ یہ احساس دلاتا ہے کہ آپ کی زندگی کی خوشی اور غم میٹر کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ جنہیں ہم نہیں جانتے وہ ہمیں ہماری اہمیت بتاتے ہیں۔ والدین ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ گاڑی کی رفتار اس کی آنکھوں کے سامنے دھیمی ہوتی جا رہی تھی۔ خاموشیوں نے اس کا دماغ پرانی یادوں اور شکووں سے لبریز سوالات سے دھندلا کر دیا تھا۔ ہر لمحہ دشوار تھا۔ کینیڈا ایک نئی شروعات تھی، مگر حبور تو اب بھی وہیں تھی جہاں وہ کب سے ٹھہری ہوئی تھی۔ یہ نئی شروعات بھی اتنی کٹھن کیوں تھی؟ پرانے زخموں کو کیوں کرید رہی تھی؟ لوگ آگے بڑھ گئے تھے، بڑھ رہے تھے، جیسے اس کا بھائی، جیسے زرگل، جیسے روبینہ۔ وہ کیوں نہیں بڑھ پائی؟ وہ کیوں کب سے ایسا محسوس کر رہی تھی کہ جیسے اس نے تمام زندگیاں اپنے آپ کو جھٹلانے میں گزار دی۔ بہت سا غبار تھا جو بوجھل ہو گیا تھا اور اب بھیگ کے صرف کندھے بھاری کر رہا تھا۔ بہت سی گزری زندگی تھی جس کے گرد صرف پچھتاوے کا حالہ تھا۔ وہ اپنی آنکھوں میں موجود پانی کو محسوس کر سکتی تھی، اور بہت سے جملے جو درد کی یاد دلاتے تھے جنہیں وہ یاد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مگر ہم گھر پہنچ گئے۔ اس کی آواز اندھیر پر چھائیوں میں جیسے مدھم روشنی کی طرح داخل ہوئی۔ اس کی آواز پہ سب نے آنکھیں کھولی تھی اور بے اختیار باہر دیکھا تھا۔ سورج ڈھل رہا تھا، شام کا سحر انگیز نظارہ ان کے سامنے چھایا ہوا تھا، اور ایک گھر جس کے باغ کنارے ایک عورت کھڑی تھی، دونوں ہاتھ باہم پھنسائے، کوئی استقبالیہ طور پہ۔ اطہر نے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولنا چاہا، مگر وہ پہلے ہی باہر سے کھول دیا گیا تھا، اور اس کے سامنے وہی مرد کھڑا تھا جو پیچھے کا نظارہ اپنے وجود سے چھپا رہا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے قدم پھر دوسری جانب کے دروازے کی طرف بڑھا دی۔ اب زرگل کی طرف کا دروازہ کھول رہا تھا۔ حبور باہر آئی، تھکاوٹ نے پاؤں کو بوجھل کر دیا تھا اور قدموں کو سست۔ اس نے اپنے سامنے موجود کھڑے شخص کو دیکھا جس کے چہرے پہ بہت سے تاثرات تھے۔ زرگل بھی اس کے پیچھے آئی تھی۔ تمہاری خالق نیاگ ہے؟ اس نے حبور کے قریب آتے سرگوشی کی تھی۔ اس نے جواب نہ دیا۔ اس نے گھاس کے قریب قدم بڑھا دیے اور پھر وہ روبینہ کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ماشاءاللہ، ساری پلٹن ایک ساتھ آ رہی ہے، انہوں نے بلند آواز میں کہا تو اطہر جو گاڑی سے باغ نکال رہا تھا وہ لب بھیج کے مسکرا دیا۔ روبینہ دور سے آتے ان کی گاڑی کو دیکھا تھا اور تبھی وہ نیچے آئی تھی۔ البتہ جب اس کے سامنے وہ پرپل ہوڈی پہنی ایک لڑکی کھڑی تھی تو وہ یقین نہ کر پائے کہ یہ حبور ہے۔ اس کا چہرہ آج بھی ویسا ہی گول سا تھا، چھوٹی چھوٹی پلکیں اور بھوری آنکھیں جو سمینہ سے ملتی تھی۔ حبور نے روبینہ کو دیکھا اور اسے ایسا نہیں لگا کہ وہ ان سے کئی سال بعد مل رہی ہے۔ چہرہ وٹلگو کی وجہ سے گلابی سفید سا تھا اور ہاتھ پہ دھبے جو ہر مرتبہ کی طرح آج بھی ویسے ہی تھے۔ حبور ان کے قریب جا کر ٹھہر گئی تھی اور روبینہ کو سمجھ نہ آیا کہ وہ آگے کیا کہیں، سلام یا معافی یا اسے اس کی فلائٹ کا پوچھے۔ کئی لمحے ایسے ہی گزر گئے جب زرگل پیچھے سے آئی۔ اس کے ہاتھ میں اس کا بیگ تھا۔ گڈ ایوننگ آنٹی۔ اس نے نرم مزاجی اور پرجوش انداز میں ہاتھ آگے کیا، چہرے پہ بڑی سی مسکراہٹ چھائی ہوئی تھی۔ روبینہ نے چہرہ موڑا۔ لمبے قد والی لڑکی جس کے بال بے حد حسین تھے، آنکھیں جو جگنوں کی طرح چمک رہی تھیں۔ روبینہ نے اسی کے انداز میں ہاتھ ہلایا اور پھر ہاف ہگ کیا۔ تم زرگل ہو نا؟ میں نے بہت سنا ہے تمہارے بارے میں۔ وہ دونوں ایسے مل رہے تھے جیسے عرصے سے ایک دوسرے کو جانتے ہو۔ وہ دونوں چھوٹی موٹی گفتگو میں مصروف ہوئے۔ روبینہ اس کا احوال پوچھ رہی تھی، عبور وہیں کھڑی رہی، اس گھر کو دیکھ رہی تھی، اس باغ کو جس کے پودے اور پھول مکمل طور پر نشو و نمایاں پا رہے تھے، یہاں کا آسمان جو بے حد صاف و شفاف تھا، ہوا جس میں خنکی نہیں تھی۔ روبینہ، یہ آئزک۔ اپنے پرس سے آتی آواز پہ وہ چونکی، پھر ایک طرف ہو کے کھڑی ہو گئی۔ روبینہ کو اطہر نظر آیا جس کے ہمراہ ایک کتا تھا، اور اس کے برابر دراز قد مرد جس کا چہرہ شاب تھا، مگر اعصاب اس وقت تھکاوٹ سے محصور لگ رہے تھے۔
البتہ اس کے چہرے پر اپنا تعارف ہونے پہ ایک چھوٹی سی مسکراہٹ چھا گئی۔ اس نے آگے بڑھ کے روبینہ سے ہاتھ ملایا اور روبینہ اس کو اطہر کے تعارفاتی جملے کے معنوں میں دیکھنے کے بجائے اطہر کی گفتگو کے مفہوم میں دیکھ رہی تھی۔ یہ شخص ویسا نہیں تھا جسے اطہر نے کبھی اسے بتایا تھا۔ اسے کئی زیادہ وجیہہ اور ریش لگ رہا تھا۔ میں نے تمہارے بارے میں بہت کچھ سن رکھا ہے آئزیک ملر۔ روبینہ کے انکشاف پہ اس کے لبوں کا ایک کنارہ اسمرک میں اٹھ گیا۔ اس نے کنکھیوں سے اطہر کو دیکھا۔ آف کورس، وزیر لب بولا۔ روبی اطہر سے مخاطب ہوئی تھی۔ اس نے اسے تمام کو پک اپ کرنے پر شکریہ بولا، جس کو اس نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ دے اثر کے غم کے ساتھ قبول کیا تھا۔ پھر اس نے قدر بلند آواز میں اس باغ میں موجود تمام لوگوں کو مخاطب کیا۔ میرا خیال ہے ہم سب کی حالتیں اس وقت ناساز اور ڈل ہو چکی ہیں۔ ہم سب کو ایک بریک اور ناپ کی ضرورت ہے۔ اس نے آئزیک کی گلابی ہوتی آنکھیں دیکھیں اور زرگل کا ڈولتا ہوا وجود، جس کے باوجود بھی وہ خود کو پریزنٹیبل رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے بس تم سب کو یہ انفارم کرنا ہے کہ کل رات ڈنر میرے گھر پہ، یہ ویلکم ڈنر ہے، اور اس لیے میں پلیز کوئی ایکسکیوز نہ کریں۔ اس نے روبینہ کو دیکھا۔ تم لوگ ضرور آنا۔ اور پھر اس نے حبور کو دیکھا۔ مجھے اچھا لگے گا۔ اور پھر زرگل کو۔ مل بیٹھ کے گیدرنگ کریں گے، کل ملاقات ہوتی ہے، رائٹ؟ اس نے ان تینوں کی رضامندی چاہی اور روبینہ نے اسے اشور کیا کہ وہ سب کل رات کے ڈنر پہ اس کے مہمان ہوں گے۔ حبور نے اس دوران روبی اور اطہر کی گفتگو ہوتے دیکھی۔ وہ واقعی پرانے دوستوں کی طرح بات کر رہے تھے۔ زرگل، جس کا وجود سلیپ ڈپریویشن سے اس قدر جھول رہا تھا کہ نوٹس نہ بھی نہ کر پائے کہ اطہر اور آئزیک اس کے ہمسائے ٹھہرے ہیں۔ آئزیک اپنے دھن میں خاموشی سے اس گھر کے بورنگ سے دروازے کو دیکھ رہا تھا، جس میں اسے کچھ بھی خاص دلچسپ محسوس نہ ہوا۔ وہ ایک نہایت ڈل سا امریکی طرز پہ بنا لکڑی کا دروازہ تھا، کچھ خاص نہیں۔ اور پھر وہ دو لوگ ان سب کو خیر آباد کہتے اپنے گھر کی طرف چلے گئے۔ ایک منٹ، اطہر ہمارے سامنے رہتا ہے؟ اپنے گھر کی پٹی پہ جاتے زرگل کو بالآخر احساس ہوا۔ اس نے ان دونوں سے پوچھا۔ سوال البتہ روبینہ سے تھا، جو اس کی عدم حیرت پہ ہنستی تھی۔ اطہر 10 سالوں سے میرا ہمسایہ ہے، روبینہ نے عام سے لہجے میں کہا۔ زرگل کی اس قدر حیرت زدہ آنکھوں کے پیچھے کا معنی نہیں جانتی تھی۔ اطہر ٹورنٹو سے اتنا دور کیوں رہتا ہے؟ حبور نے کوئی آواز میں دور جاتے مرد کو دیکھا جو اب گھر میں داخل ہو رہے تھے۔ کتا اپنی دم ہلاتے ان کے پیچھے۔ سوال غیر متوقع تھا، اگر روبینہ کے چہرے سے مسکراہٹ گم نہ ہوئی۔ کہ تم نے وہ کہاوت نہیں سنی؟ کون سی؟ یہی کہ ملک کے امیر ترین لوگ اکثر شہر کے کناروں میں رہتے ہیں تاکہ ان کے آرام و بیماریوں کا شہر والوں کو علم نہ ہو سکے۔ وہ بھی حبور کی سمت میں دور جاتے اطہر کو دیکھے گئی، جواب دروازے کے پیچھے غائب ہو گیا تھا۔ کیا مطلب؟ الجھی نگاہیں روبینہ کے مسکراتے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ سمجھ جاؤ گی آنٹی، اف یو ڈونٹ مائنڈ، کہ میں پوچھ سکتی ہوں کہ میں کہاں سو سکوں؟ مجھے لگ رہا ہے میں اگلے لمحے بے ہوش ہو جاؤں گی۔ زرگل کی نڈھال آواز پہ روبینہ کے ماتھے کی شکنیں در آئی تھی۔ I'm so sorry بیٹا، اندر اوپری منزل کی طرف چلو، میں گائیڈ کرتی ہوں۔ زرگل نے پھر اپنے 2 بیگز اٹھا کر گھر کی طرف قدم اٹھا لیے تھے۔ درمیانی پتھریلی راہ پہ گزرتے اب وہ 2 لوگ اکیلے رہ گئے۔ وہ زرگل کے پیچھے قدم اٹھا رہے تھے۔ روبینہ نے اس کا چھوٹا بیگ تھاما اور حبور نے اپنا سوٹ کیس۔ خاموشی ان کے ہمراہ تھی، کسی نے لبوں کو جنبش بھی نہ دی، مگر پھر بھی جا بجا روبینہ اسے دیکھے گئی۔ کیسی ہو حبور؟ روبینہ نے بالآخر خاموشی ختم کی۔ ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ ان کے درمیان اب اردو میں تبادلہ ہونے لگا۔ روبینہ نے البتہ اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ دے نہ سکی، بس اسے دیکھے گئی۔ جب دوسرے کا حال جانتے ہوئے بھی اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا جائے تو ہمت نہیں ہو پاتی کہ اس کے پوچھنے پہ اپنے احوال کی بہتری کو سراہا جائے۔ آپ یہاں اکیلے رہتی ہیں؟ آپ کو تو اکیلے رہنے سے ڈر لگتا تھا۔ کبھی بھی آپ ہمارے نائٹ اسٹے میں اکیلے میرے کمرے میں نہیں سوتی تھیں، اسی لیے سارے کزنس کے ساتھ اونو کھیلتی تھیں، جبکہ اگلے دن آپ کو کام سے جانا ہوتا تھا۔ روبینہ شوق سے اسے دیکھے گئی اور پھر اسی حیرت میں ہنس دی۔ تمہیں اب تک یاد ہے؟ اس نے ششدر نگاہوں سے پوچھا تھا۔ مجھے سب یاد ہے، یا شاید کبھی بھولا ہی نہیں۔ چھوٹی سی مسکان اس کے لبوں پہ دوڑ گئی تھی۔ روبینہ کے چہرے پہ سایہ سا ہو کے گزرا، حلق میں گلٹی ابھر کے معدوم ہو گئی۔ اسے سب یاد ہے، پھر ہچکچاتے ہوئے اس نے پوچھ لیا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی۔
تمہاری توحید سے بات ہوتی ہے؟ حبور نے گردنیں گھمائی۔ اس کے سامنے سوٹ کیس تھا جو اس کے چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ رینگتا چلا گیا، اور وہ سر جھکائے اس پہ جھولتی کی چین کو دیکھے گئی۔ نہیں، اس نے جھوٹ بولا، اسے نہیں بولنا چاہیے تھا، مگر اس نے بولا کیونکہ وہ بھی فلائٹ سے پہلے کی زندگی کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کہ اس نے تم سے کوئی بات؟ روبی خالہ، میں تھک گئی ہوں، اس حوالے سے کل بات کریں۔ اس نے پہلی مرتبہ انہیں ٹوکا تھا۔ روبینہ کو احساس ہوا کہ حبور نے آج تک انہیں نہیں ٹوکا تھا، مگر شاید وہ ان سالوں میں بدلتی حبور کی زندگی میں شامل بھی نہیں تھی۔ بہت کچھ بدل گیا تھا۔ آئی ایم سوری، انہوں نے مدھم آواز میں کہا تھا۔ حبور نے اب کی بار گردن گھمائی۔ کس لیے؟ اور اس سوال کے بہت سے جواب تھے، اور ایک جواب بھی اس قابل نہ تھا کہ اس وقت بیان کیا جائے۔ روبینہ نے سر جھکا لیا، اب سٹیپ پہ قدم رکھتے دروازہ کھولنے لگی جو زرگل نے ڈھکا چھوڑ دیا تھا۔ میں نے بات کی تھی کنیکٹنگ فلائٹ سے پہلے، اس نے بالآخر اعتراف کیا۔ روبینہ سانس بھرتے رہ گئی۔ کتنے سالوں بعد؟ وہ حبور کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ بدلا ہوا سا تھا اس میں، جسے ٹھہراؤ آ گیا، سادگی، بہت سی کڑواہٹ تھی حبور کے لہجے میں جو سمجھ نہ آیا کہ اس کے لیے تھی کہ وہ ایسی ہو گئی تھی۔ حبور نے سر نفی میں ہلا دیا۔ یاد نہیں، کہہ سکتی تھی کہ اس نے اس دن کے بعد سے جب وہ سعودی عرب اکیلے آئی تھی، مگر کہا نہیں گیا۔ تمہیں سعودی عرب میں مشکل ہوئی ہوگی؟ نہ جانے وہ کس نوعیت کا سوال تھا۔ حبور نے اس کا ہاتھ سے مسکرا دی۔ کراچی سے بہتر تھا، سب کراچی سے بہتر۔ وہ تمہاری فیملی تھے حبور؟ روبینہ اسے بیجا دیکھتے ہی بولی۔ میں بھی تو ان کی فیملی تھی۔ لفظ پر سرگوشی بن کے رہ گئے۔ بہت سے افسوس پچھتاوے روبینہ کے لبوں کے درمیان آ گئے۔ اب پھر کچھ کہا نہیں گیا۔ ایک لمبی کہانی تھی حبور کو، جس کو سننے کی سکت شاید اس میں تھی بھی نہیں۔ تو جی ہمارے ایپیسوڈ 3 کا پارٹ 5 جو ہے وہ یہیں پینڈ ہوتا ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگوں کو اچھا لگا ہوگا۔ اور اگر خیر ہم ایپیسوڈ کی بات کرتے ہیں تو ایپیسوڈ میں فائنلی سب کو پتہ لگ گیا کہ وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے رہتے ہیں، اور اب آگے کہانی پروسیڈ کرے گی۔ اور اگر ہم بات کرتے ہیں تو مجھے جہاں تک اس اندازہ لگا ہے کہ کچھ حبور کی فیملی جو ہے شروع سے اس کو ویلیو نہیں کرتی ہوگی، یا پھر اس کے ساتھ مجھے وہ ورڈ نہیں ملا جو کہتے ہیں، مطلب اس کے ساتھ برا سلوک کرتی ہوگی، سارٹ آف ابھی یہ کہہ لیتے ہیں، تو ایسا ہوگا۔ اور پھر بعد میں شاید کچھ اور بھی ہوا ہوگا جس کی وجہ سے حبور اس طرح کی ہو گئی ہے، اور روبی خالہ کو صرف اسی بات کا گلٹ ہے کہ انہوں نے حبور کی لائف کے ٹف فیس میں اس کی مدد نہیں کی۔ شی wasn't there for her، کیونکہ دیکھا جائے تو ان کی زندگی کے خود بھی مسائل تھے۔ کبھی کبھی انسان اپنی زندگی میں جو چل رہا ہوتا ہے اس سے نکل نہیں پاتا کہ وہ دوسرے کو دیکھ سکے، اور پھر بعد میں اسے گلٹ ہوتا ہے کہ نہیں، آئی کین ڈو دس، اور پھر خیر کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسا سا سین ہے۔ اور باقی اگر اتھر اور آئزک کی بات کریں تو پتہ نہیں اتھر اور آئزک کی کہانی کیسی، اور یہ صوفی لڑکی کون تھی؟ ایک ناول کے شروع کے ایپیسوڈ میں آیا تھا نا کہ صوفی، پتہ نہیں کس نے صوفی کا ذکر کیا تھا، بٹ دیر از اے گرل نیم صوفی، تو صوفی کا کیا سین ہے یہ بھی دیکھنا ہے۔ اور تو بس اسی کے ساتھ ہم ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، اور اگر آپ لوگ چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔